کہ جب ہم بیعت لیتے اپنے پیر سے اس وقت ہمارا ان سے تعلقات اور اللہ سے تعلقات کیسا ہوتا ہے، اور ہم بیعت لینے کے بعد ہمارے اوپر جو فائز ہوتے ہیں اپنے پیر و مرشد یا تمام جو اپنے انوائرمنٹ میں، تو اس میں کیا فرائض ہے، ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے اور کن احکامات کو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اپنے ظاہری زندگی میں؟ ماشاءاللہ اچھا سوال کریں، بہت اچھا سوال یہ ہے کہ جب آدمی بیعت لیتا ہے پیر و مرشد کا، تو یہاں ایک بات کو جاننا چاہیے کہ بیعت کی قسمیں ہیں، اور ہم جو بیعت اب لے رہے ہیں اسے بیعت تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ بیعت تقویٰ ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بیعت لیتے ہیں، دعا پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ اب میں سب سے پہلے تو میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور اب یہ وعدہ کرتا ہوں اے اللہ کہ میں اب گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، اور اپنے آپ کو حتی الامکان اللہ کی نافرمانی سے، رسول پاک کی نافرمانی سے بچاؤں گا۔ یہ وعدہ ہے۔ بیعت کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے کہ ہم وعدہ لے رہے ہیں، اور پیر و مرشد کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول پاک کے نائب ہیں۔ سلسلہ جو چل رہا ہے حضور پاک سے سلسلہ چلتا ہوا ہمارے پیر و مرشد تک آیا ہے، تو حضور پاک کا جو حکم چل رہا تھا وہ حکم ہم کو پیر و مرشد نے سنایا ہے، اور ہم نے وعدہ کیا کہ ہم اب گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم نیکیوں کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جب ہم مرید ہوتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کریں، جو وعدہ ہم نے لیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا، کہ گناہوں سے بچیں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے، والدین کی فرما برداری کریں گے، اور ہم جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہیں گے۔ یہ بنیادی بیعت تقویٰ کی بنیاد ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مرید کا تعلق مرشد سے ہونا ہے، اس پر ایک تفصیلی گفتگو درکار ہے۔ اس کے یعنی مرشد اور مرید کا جو تعلق ہے کیسا ہونا چاہیے، اس پر بہت بہترین کتابیں لکھی ہوئی ہے۔ آداب مریدین کے نام سے کتاب موجود ہے، تو وہ کتاب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کیسے ایک مرید کو اپنے مرشد سے محبت رکھنی چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے، اور کیسے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، کیونکہ مرشد جو ہوتے ہیں ان کا مطلب ہے وہ راستہ بتاتے ہیں، مرید جو ہوتا ہے اس راستے کا ارادہ کر کے اس پہ چلتا ہے۔ تو بیسک تھنگ یہ ہے کہ جو مرشد ہم کو راستہ دکھائیں اچھائی کا، سچائی کا، اللہ کا راستہ، رسول پاک کا راستہ، اس پر ہم مضبوطی سے چلتے رہیں اور اس راستے سے نہ ہٹیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہم ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہیں، حضور پاک کے فرما بردار رہیں، اہل بیت اطہار کے محبت کرنے والے، اور اپنے مرشد کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے نائب رسول ہوتے ہیں، حضور پاک کے نائب ہوتے ہیں۔ ہم کو حضور پاک سے جوڑنے والے ہمارے مرشد ہیں، اس سلسلے میں داخل کرنے والے ہمارے مرشد ہیں۔ تو یہ کڑی ہے ہمیں حضور پاک سے جوڑنے کی، تو اس کڑی کو مضبوط سے مضبوط رکھنا، اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنا چاہیے۔